للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وعطرتہ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس خوبصورت جلسے میں جلوہ بار علماء کرام، ائمہ مساجد، مشائخ ذوی الاحترام، بالخصوص میرے والد گرامی شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی شہزادہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند، جلوہ بار ہے، وقت بھی کم ہے اور بیماری کی وجہ سے ذرا جسم میں دم بھی کم ہے. ابھی ایک جلسے سے فرصت پا کے اس کے پسینے کو سکھایا ہی نہیں، بالکل گیلا ہے، پسینہ بھی موجود ہے، سامنے مدینہ بھی موجود ہے، مگر کوشش ہے، بڑی مشقت اور محنت سے بزم کو سجایا ہے. تقریر تو آپ کو ابھی سننی ہے، تمہید کو پہلے ملاحظہ کریں. اور حسب فرمائش ہمارے حاجی عبدال صاحب نے کہا کہ اپنی کہی ہوئی کوئی نعت کے دو چار شعر بھی. اس صورتحال میں شعر کہاں سے نکلے اور کیسے، لیکن آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے. جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب پیش خدمت ہے. مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے. یہ مدفن یعنی قبر، گریو، جہاں سب کو جانا ہے. وہاں گئے تو سب کا جانا اور ہے، مسلمانوں کا جانا اور ہے. وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسی جذبات کی عکاسی کی ہے. مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے. مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے. مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے. محشر سے پہلے دیکھ لی جنت قریب سے. محشر سے پہلے دیکھ لی جنت قریب سے. اور یہ پہلا شعر ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ حسن و جمال مصطفیٰ
دکھتا ہے آج بھی. دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، اور نظر کے لیے ولیوں کی توجہ چاہیے، تبھی اثر چاہیے. دکھتا ہے حسن و جمال مصطفیٰ، دکھتا ہے آج بھی. عشق 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 بلال مل گیا جس کو نصیب سے. عشق بلال مل گیا جس کو نصیب سے. اور اب کسی موقع پہ پوری نعت پاک، کیونکہ کھانسی کافی آ رہی، مقطع سن لیں، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا. مقطع میں تصور ہے، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. عشق سنے عشق بلال مل گیا جس کو نصیب سے. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور. دیکھیے علماء کرام کی خاص توجہ. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی 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 رہے تمہاری ثنا اس غریب. ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قرآن مقدس کا 8واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع ہے. رب قدیر کا ارشاد ہے اومن کان میتا. پوری توجہ سے ترجمہ سنیں تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی کافی رہے. اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو بھاشا کچھ بھی بولی جائے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور وہ جو مردہ تھا، اب امن کانا میتن، مردہ تھا، مرا ہوا تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا. یعنی جو مراحل ہیں اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ he was dead، وہ بالکل مرا ہوا تھا، بے روح تھا، غیر روح تھا، غیر ذی روح تھا. پھر ہم نے اس میں روح ڈالی یعنی زندہ کیا. بالکل لفظی ترجمہ پہلے سنیں. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اسے نور پر کر دیا. کس پر کر دیا؟ نور پر کر دیا. اور آسان اگر کر دیا جائے تو یہ ہے کہ وہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور والا بنا دیا. نور پر کر دیا مطلب نور والا بنا دیا. یمشی بہ فی الناس. ایسا نہیں کہ ہم نے جب نور والا بنایا تو اس نور کو لے کر وہ بیٹھ گیا یا گھر میں رہ گیا. یمشی بہ فی الناس یعنی اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں جانے لگا، لوگوں کو اس نور سے نورانیت دینے لگا. یہی وجہ ہے، بالکل فی البدی جملہ آیا ہے اور ایکسٹمپور دے رہا ہوں، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے، کہ جب تک نور ملا نہ تھا دنیا نے پہچانا نہ تھا. مگر یہ نور ولایت جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا تو گیلان سے چل کر بغداد کو اپنے نبی کا مدینہ بنا دیا. اسی نور کو لے کر خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر کے بنجر کو اپنی محبت کا سنجر بنا دیا. اور اسی نور کو پا کر مختوم اشرف نے سلطنت کو ٹھوکر مار کر
کچھوچے کو اپنا سمنان بنا. کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ. یہ نور جسے مل جاتا ہے وہ صرف لے کے بیٹھتا نہیں بلکہ یمشی بھی فی الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نور کو لے کر وہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں قریہ قریہ جانے. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. مرحبا. اس کے بعد جو دوسری کڑی ہے کمم مثل. آج صرف ترجمے پہ میں اکتفا کروں گا، کل انشاءاللہ فیض الاسلام دن ہاخ تب تک میں تھوڑا اور تیار ہو جاؤں گا. آج ترجمے کا تیور دیکھ لو، کل گفتگو کا زیور مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مسکرا کے جب فریش ہوئے تو پھر دوسری کڑی دیکھیے. کمم مثلہ فی الظلمات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم اس نور والے کو، توجہ ہے نا آپ کی، یعنی جسے ہم نے نور دیا، اس نور والے کو تو اس کی طرح سمجھتا ہے. کمم مثلہ، کس کی طرح سمجھتا ہے یہ نہیں کہا، اس کی طرح سمجھتا ہے. اب جو ان کو ان کی طرح سمجھے، اپنی طرح سمجھے، اس کی طرح سمجھتا ہے. اب آپ کہاں تک سمجھتے ہیں؟ قرآن تو قیامت تک ہے، نہ جانے ایسے کتنے فرقے جنم لیتے رہیں گے جو اپنی طرح سمجھتے ہیں. قرآن نے تو مطلق کہہ دیا نور والے کو تو اس کی طرح سمجھتا ہے. کس کی طرح؟ فی الظلمات، جو اندھیرے میں. یعنی نور والا تو نورانیت کے جلووں کے ازدحام میں گم ہے، اور تو ان کو ان کی طرح سمجھتا ہے جو اندھیرے میں. لیس بخارج منہا. اور ایسا نہیں کہ وہ ایسا اندھیرا ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے. اس اندھیرے سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں. There is no way to go out from that particular darkness. نکلنے کی کوئی صورت نہیں. بیک ہے اس اندھیرے میں. اور آسان کر دوں، بند ہے اس اندھیرے میں. اب ظاہر ہے ایسی ناشائستہ حرکت کوئی انسان وغیرہ تو کرے گا نہیں، یہ دیو پری کی حرکت ہوتی ہے. اب دیو نے بند کر رکھا ہے تو جب تک خواجہ کا کرم نہیں ہوگا، صحیح دھرم نہیں ہوگا. لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے، بالکل آصف ترجمہ ہی سناؤں گا، اور ایسے ہم نے کر دیا ان اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے اس دنیا کو بہت خوبصورت، ایکسٹراڈینری بیوٹیفل. اور اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ اس میں گم ہو گئے اور حقیقی نور بھول گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بڑا خوبصورت ہے، یہ پارک بڑا خوبصورت ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اور حقیقت کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں. ولیکن ما کانوا یعملون. اس کے بعد بالکل ٹو بی فالوئنگ ایک دوسری آیت ہے، اور تنگی وقت کی وجہ سے میں نے اس کی نہ تلاوت کی نہ کچھ کیا، مگر ترجمہ کر دو تاکہ لنک سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ہم سنی تو ہیں، صرف سنی نہیں بلکہ ٹناٹن ہیں، اور اتنے ٹناٹن کہ قرآن پاک برملا ہماری سنیت کا اعلان کرتا ہے. دوسری آیت جو بالکل اس سے لگی ہوئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. بالکل سیدھا اور سلیس ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے کر دیا فی کلی قریت، ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، جھنے جھنے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیا کر دیا؟ بڑے بڑے مجرموں کو، وڈیروں کو، بڑے بڑے غاصبوں کو، بڑے بڑے ظالموں کو، اکابر مجرمین. اب ظاہر سی بات ہے علماء جانتے ہیں کہ یہ تنوین ایک تو یہ خود